نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر محفل، معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست پہ مجھے جس موضوع پہ اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قومی یکجہتی۔ جناب صدر، انسان کا ایک فطری جذبہ ہے کہ وہ جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف ادوار گزارتا ہے، جہاں اسے اپنی پرورش کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، اسے اس سرزمین سے محبت اور گہری وابستگی ہو جاتی ہے۔ اسے یہ سرزمین ماں کی مانند لگنے لگتی ہے۔ وہ جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، اس کا احساس یقین میں بدل جاتا ہے، اور اس وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کا استحکام صرف اور صرف قومی یکجہتی پہ عناصر ہے۔ جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال فرما گئے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ جناب صدر، اخوت اور انسانیت ایسے لازوال رشتے ہیں جو ساری انسانیت کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ محبت اور اخلاص معاشرتی زندگی کے وہ نما اصول ہیں جو دلوں سے کینہ، پوکس جیسی منفی جذبات کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی عناصر ہیں جو دلوں کو موڑ سکتے ہیں۔ یہی وہ اخوت و بھائی چارہ ہے جو معاشرے میں قومی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ جناب صدر، جب آپس میں محبت و پیار کے استوار ہوتے ہیں تو وطن کی شان و شوکت میں اضافہ آتا ہے۔ کوئی دوسرا ملک اس کی جانب میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ قوم جس قدر متحد، باشعور اور پرعزم ہوگی، ملک اتنا خوشحال اور مستقیم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ کسی بھی ریاست کی تعمیر ترقی کا راستہ قومی یکجہتی سے ہو کر گزرتا ہے۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ جناب صدر، ہمارے وطن عزیز پاکستان بھی قوم کے اعتراض سے وجود میں ہے۔ اس وطن عزیز کے تمام صوبوں کی ثقافت، رہن سہن، زبان، رسم و رواج اور چاہے مختلف ہو، لیکن ایک چیز جو انہیں ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے وہ ہے وطن پرستی، کیونکہ وطن ہی وہ مقام ہے جہاں سبھی فروغی اختلافات چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ جناب صدر، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ملک کے مختلف گروہوں کی دلچسپیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ پوری قوم ایک حصے پہ سفر کرنے لگتی ہے، ان کی خوشیاں، غم، دکھ میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے 2005 میں والا زلزلہ ہو یا 2014 IPS پشاور پہ حملہ، پوری قوم ایک ہو کے ان آفات کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ جناب صدر، 1965 کی جنگ کو یاد کیجیے، تب دشمن نے اپنے ناپاک عزم کے ساتھ ہمارے وطن عزیز پہ حملہ کیا اور یہاں وسائل کی شدید کمی تھی۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی باہمی اتفاق کی وجہ سے اپنے سے بڑے دشمن کو ناکوچا نے چبایا۔ لیکن ہمیں 1971 یوم ساکھ ڈاکہ نہیں بھولنا چاہیے، جب دشمن نے ہمارے وطن عزیز پہ حملہ کیا اور ہم نے اپنی باہمی اختلافات کی وجہ سے اپنا مشرقی بازو گنوا دیا۔ جناب صدر، آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ بات کس قدر روز روشن کی مانند آیا ہے کہ آج صلیبی اور صہیونی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں اور ہم ہیں کہ باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں۔ خون مسلم اراضہ ہو چکا ہے جس کی بنیادی یہی وجہ اختلافات ہیں۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، وطن کی فکر کا ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کا ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ شکریہ، والسلام۔